اب جان چکے ہیں۔ آغاز میں خبر یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ امریکی قرارداد کی منظوری سے غزہ میں امن فورس تعینات کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کی مخالفت میں کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ امریکی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل نے تاریخی اور تعمیری کردار ادا کیا ہے اور غزہ میں امن اور استحکام کے لیے قرارداد اہم ہے۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے پر پاکستان، سعودی عرب، UAE، ترکیہ، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے شکر گزار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی غزہ سے متعلق قرارداد پر دنیا کو مبارکباد۔ کہا کہ UN سلامتی کونسل نے بورڈ آف پیس کی توسیع کر دی ہے۔ بورڈ آف پیس کی سربراہی کروں گا۔ بورڈ ممبران کا اعلان کرنے والے ہفتوں میں کروں گا۔ صدر ٹرمپ کا پاکستان سمیت دیگر ممالک سے اظہار تشکر۔ سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ امریکی قرارداد کی منظوری سے غزہ میں امن فورس تعینات کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان کا غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم۔ ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ دہرا دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان نے غزہ منصوبے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ہمارا بنیادی مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام اور اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء ہے۔ غزہ میں 2 سال کی تباہ کن جنگ کے بعد بالآخر آگے بڑھنے کا ایک راستہ نظر آ رہا ہے۔ سب جنگ بندی کو مستقل امن میں تبدیل کرنے میں مدد کریں۔ سب مل کر مشرق وسطیٰ کو ہتھیاروں اور تباہی سے پاک علاقہ بنائیں۔ ہمیں اس رفتار کو ٹھوس اقدامات میں تبدیل کرنا چاہیے۔ غزہ کے لوگ استحکام اور امن کے مستحق ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا بیان۔ ٹرمپ کا سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں فیفا کے چیئرمین کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس بنا رہے ہیں۔ مارکو روبیو ہوم لینڈ سیکیورٹی سے مل کر ورلڈ کپ کی تیاریوں پر کام کریں گے۔ سیاٹل میں امن و امان کا مسئلہ ہوا تو میچ دوسرے شہر منتقل کریں گے۔ مزید یہ بھی کہا کہ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی شکل میں جرائم پیشہ افراد آئے ہیں۔ جرائم کا گڑھ بننے والے شہروں میں فوج بھیجیں گے۔ امریکہ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن کے ذمہ دار ڈیموکریٹس ہیں۔ امریکہ میں 1 سال بعد کمپیوٹر چپس بننا شروع ہو جائیں گی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد اوول آفس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ قومی سلامتی، AI اور نیوکلیئر معاہدے ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ امریکہ اور سعودی عرب تعلقات کو 7 سال بعد نئی جہت دینے کی کوشش ہوگی۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان سرمایہ کاری کانفرنس 19 نومبر کو ہوگی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا 2018 کے بعد یہ پہلا دورہ امریکہ ہے۔ مستقل رہائش کے لیے 20 سال انتظار، اپیل کے حق میں سختی۔ برطانیہ کا پناہ گزین نظام میں بڑے اصلاحاتی اقدامات کا اعلان۔ نئی پناہ گزین پالیسی ریسٹورنگ آرڈر اینڈ کنٹرول جاری کر دی گئی ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے اسائل نظام کو بے قابو قرار دے دیا اور یہ کہا کہ برطانوی عوام پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ موجودہ نظام غیر منصفانہ محسوس ہوتا ہے۔ برطانیہ میں غیر قانونی داخلے سے کمیونٹیز عدم استحکام کا شکار ہے۔ ملک پہلے سے زیادہ تقسیم کا شکار ہو چکا ہے۔ تشدد، نسل پرستی ناقابل جواز ہے۔ بحران حل نہ ہوا تو غصہ نفرت میں بدل سکتا ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی۔ پراسیکیوٹر کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلباء کے قتل کے احکامات دیے۔ انہوں نے طلباء کے مطالبات سننے کے بجائے فسادات کو ہوا دی۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے مظاہرین کے قتل کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے استعمال کی اجازت دی۔ انسانیت کے خلاف جرائم کا کیس۔ بنگلہ دیش کی مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کے 3 رکنی بینچ نے سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت، مہلک ہتھیاروں کے استعمال اور موت کے احکامات دینے پر سزا سنائی گئی۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزما کو بھی انسانیت کے خلاف جرائم میں معاونت پر سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حسینہ واجد نے مظاہرین کے قتل کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ڈرون کے استعمال
استعمال کی اجازت دی۔ اشتعال انگیز تقاریر کے ذریعے مظاہرین کے خلاف لوگوں کو اکسایا۔ طلبہ سے مذاکرات کے بجائے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سابق وزیر داخلہ اسد الزماں اور پولیس چیف نے حسینہ واجد کے احکامات پر عمل کر کے انسانی حقوق کو پامال کیا۔ جرائم کو روکنا شیخ حسینہ اور وزیر داخلہ کی ذمہ داری تھی۔ سابق وزیر داخلہ اور پولیس چیف بھی شریک جرم ہیں۔ شیخ حسینہ کے خلاف سزائے موت کا اعلان ہوتے ہی عدالت کے اندر اور باہر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے قصورواروں کو پھانسی دو کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ فیصلے کے بعد کمرہ عدالت میں تالیوں کی گونج بھی سنائی دی۔ فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر عبوری حکومت نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کے ترجمان نے کہا کہ عدالتی فیصلہ غیر جانبدار اور بالکل شفاف ہے، کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا۔ شیخ حسینہ پر طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام تھا۔ گزشتہ سال جولائی اور اگست کے مہینوں میں متنازع کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے مظاہرین پر کریک ڈاؤن میں 1400 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا متعلقہ برانچ کو شیڈیول جاری کرنے کی بھی ہدایت۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ شک 15 آئین کے خلاف ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کا تقرر آئین و قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ سیکرٹری یونین کونسل کا مخصوص نشستوں پر انتخاب آئین کی خلاف ورزی ہے۔ فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ خواتین سمیت دیگر مخصوص نشستوں پر انتخابات سیکرٹری یونین کونسل نہیں کروا سکتا۔ انتخابات کے لیے ڈی آر او اور دیگر عملہ تعینات کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے افسران عدلیہ یا انتظامیہ میں سے الیکشن عملہ تعینات کرے گا۔ سیکرٹری یونین کونسل سرکاری آفیسر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ ناظرین، کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے 4 زخمیوں سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، مسروقہ سامان اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ قائد آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ابراہیم حیدری پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ مہران ہائی وے کے قریب فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ بورڈ بیسن پولیس نے اتوار بازار کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تمام ملزموں کے خلاف مختلف نوعیت کے مقدمات درج ہیں۔ اظہر زیدی کراچی سے مارزات ہیں۔ اظہر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں اور مقابلوں کے بعد جو ہے 4 زخمیوں سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم حیدری پولیس نے علی اکبر چڑھائی کے قریب جو ہے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا، جبکہ زخمی ملزم کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور نقد رقم جو ہے برآمد کر لی گئی۔ اسی طرح قائد آباد پولیس نے داؤد چالی کے قریب کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ اور موبائل فونز برآمد کیے۔ ملزمان بن قاسم پولیس نے مہران ہائی وے کے قریب جو ہے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم کا ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل، موبائل فونز اور نقد رقم برآمد کی گئی ہے، جبکہ بورڈ بیسن پولیس نے بھی اتوار بازار کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد جو ہے 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چھینا ہوا سامان برآمد کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار تمام ملزمان کے خلاف مختلف نوعیت کے مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے اظہر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔